اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں۔ آج کے اس عظیم الشان محسن انسانیت کانفرنس میں میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ آپ نے سماعت کیا کہ مسلک اہل حدیث یا تحریک اہل حدیث اہل علم اور انصاف کی نگاہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسلک اور یہ منہج صرف ہمارے اور آپ کے ہندوستان اور بر صغیر کا منہج نہیں ہے۔ یہ منہج اور یہ مسلک کوئی 1-2 صدی اور 3 صدی کی پیداوار منہج اور مسلک نہیں ہے، بلکہ اگر اسلامی تاریخ کو محدثین کرام کی جہود اور خدمات کو کھنگالا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح سے آیا ہو جاتی ہے کہ اس منہج کا اور اس مسلک کا وجود خیر القرون سے اس روئے زمین پر موجود ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث جسے امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق منصورا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ۔ اس حدیث مبارک سے یہ بات محدثین نے ثابت کی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت سے لے کر قیامت کی صبح تک اس روئے زمین پر ایک گروہ ایک طائفہ ایسا ہوگا جسے طائفہ منصورہ کہا جائے گا، جو اللہ رب العالمین کی نصرت و اعانت سے دین کی خدمت کرنے والے، شریعت کو سربلند کرنے والے اور قرآن و حدیث کو اور اس کے سنہرے عقیدے اور احکام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے ہوں گے۔ تو آئیے دیکھیں کہ اس مسلک اور منہج کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے۔ ہم اور آپ تو یہ سنتے ہیں اور یہ الزام لگایا جاتا ہے بر صغیر میں دشمنان سلفیت کی طرف سے، حاسدین کی طرف سے، تاریخ سے ناآشنائی رکھنے والوں کی طرف سے کہ یہ تحریک اور یہ مسلک جمعہ کی پیداوار ہے۔ یہ کوئی 1-8 صدی پہلے ہندوستان کے اندر انگریزوں کی مدد اور ان کے تعاون سے ان کے ایجنٹ کے طور پر اس ہندوستان میں برپا کیے گئے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں میرے دوستو، آپ اس تاریخ کا کیا کریں گے جو تاریخ محدثین کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں 1 صدی پہلے نہیں، 100 سال 200 سال پہلے نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے لکھی جا چکی۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی طائفہ منصورہ والی، اس طائفہ منصورہ سے مراد کون سے لوگ ہیں، ان کا منہج کیا ہوگا، ان کا مسلک کیا ہوگا، اس بات کو محدثین نے بہت ہی کھل کر کے بیان کیا۔ محدثین نے کسی چیز کے اندر کوئی لوچ اور پوچھ نہیں رکھا ہے، بالکل واضح طور پر ٹوک انداز میں اس بات کو کھل کر کے کلیئر کیا ہے کہ یہ طائفہ منصورہ کون ہے اور ان کا منہج اور مسلک کیا ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے لے کر جن کی وفات سن 181 ہجری میں ہوئی، گویا کہ وہ پہلی صدی کے بعد دوسری صدی کا مرحلہ، وہاں سے یزید ابن ہارون، احمد ابن سنان، امام احمد ابن حنبل، امام علی ابن مدینی، امام بخاری رحمہ اللہ، ابن قتیبہ تیلوری، حسن ابن عبد الرحمن رحمہ ہرمزی، امام حاکم، امام ابن عبد البر، امام اصفہانی، خطیب بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تک اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تک، جن کی وفات 728 ہجری میں ہوئی۔ یہ 700 سال پہلے کی بات
کو لکھا ہے اور درج کیا ہے کہ اگر اس روئے زمین پر اس طائف منصورہ سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتا ہے یہ کون سا گروہ ہو سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جن کو امام اہل سنہ کہا جاتا ہے، انہوں نے تو اس بات کی صراحت کی کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، کہ اگر یہ اہل حدیث کا طبقہ نہیں ہے، حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کا طبقہ نہیں ہے، حدیث کی خدمت کرنے والوں کا طبقہ نہیں ہے، حدیث کے منہج اور مسلک کی ترویج کرنے والا طبقہ نہیں ہے طائف منصورہ سے مراد، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی صراحتیں بہت سارے ائمہ کرام سے منقول ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام حاکم رحمہ اللہ اور خاص طور پر امام اسماعیل بن محمد الصحانی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں اس بات کی صراحت کی ہے۔ اور دوسری بات، ان تمام ائمہ نے اس بات کی بھی صراحت کی ہے، میں 100 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 800-1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ منہج روئے زمین پر برملا علی الاعلان دنیا کے گوشے گوشے میں خطے خطے کے اندر موجود تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا علمی مرکز مدینہ منورہ ہوا کرتا تھا، مکہ مکرمہ ہوا کرتا تھا، بغداد ہوا کرتا تھا، ملک شام ہوا کرتا تھا، مصر کی سرزمین ہوا کرتی تھی، وہاں سے یہ آواز اٹھی، وہاں اہل حدیث موجود تھے، حدیث کی خدمت کرنے والے موجود تھے، اس منہج کو جاننے والے موجود تھے، اس منہج کو پڑھنے والے موجود تھے، اس کی نشر و اشاعت کرنے والے موجود تھے۔ ان علماء نے ذکر کیا کہ اہل حدیث ہی اہل حق ہے۔ علامہ ابن قتیبہ تیلوری رحمہ اللہ، جن کی وفات 276 ہجری میں ہوئی، 3 صدی ہجری کے امام، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب تعویل مختلف الحدیث میں کہ حدیث کے اہل حق ہونے کا، اہل حدیث کے اہل حق ہونے کا انکار کوئی ظالم شخص ہی کر سکتا، کیونکہ اہل حدیث کسی بھی معاملے میں، کسی بھی دینی معاملے کو استحسان، قیاس یا رائے کی طرف لے کر نہیں جاتے، نہ وہ دینی معاملات میں متقدمین فلاسفہ اور متاخرین اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی طرف رجوع کرتے۔ اسی طریقے سے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں۔ اس زمانے میں صحابہ کے بعد جب اختلاف پیدا ہوا تو 2 گروہ پیدا ہوا، ایک وہ گروہ جن کو علماء نے اس زمانے کے اہل سنت کا نام دیا، اور اہل سنت کے مقابلے میں دوسرا گروہ اہل بدعت کہلایا۔ تو یہ اہل سنت کا گروہ اسی زمانے سے چلا رہا ہے، اور ان ائمہ کا کہنا ہے کہ اہل حدیث یا اہل سنت ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاستذکار میں لکھتے ہیں، جاریہ والی حدیث میں کہ اللہ کہا ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوڑی سے سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کہا ہے، اور اس کا جواب کہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے، اسی کے مطابق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہے۔ فعلى ذلك جماعت اہل السنہ وهم اہل الحدیث، اصحاب الحدیث نہیں کہا، اہل الحدیث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور دوسری جگہ لکھتے ہیں بعض حدیثوں سے استدلال کے سلسلے میں وَيَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ، یہ 5ویں صدی ہجری کے امام۔ اور اسی طریقے سے جن کو پیران پیر کہا جاتا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کی وفات 561 ہجری ہے، اور ان کی کتاب بنیۃ الطالبین بہت مشہور ہے۔ پیران پیر نے اس بات کو کلیئر کیا کہ اہل سنت کون ہیں اور دین کی خدمت کرنے والے کون ہو سکتے ہیں، ان کا منہج کیا ہے۔ آج جو لوگ حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، جو لوگ اہل حدیث اور ان کے منہج کی استہزاء کر رہے ہیں، ان کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا یہ مقولہ پڑھنا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان اہل السنۃ لا اسم لهم الا اسم واحد وهو اصحاب الحدیث، بلا شبہ اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اور وہ اہل حدیث ہے۔ تو یہ تمام صراحتیں جو ائمہ اور علماء کی طرف سے کی گئی ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے
یہ مسلک اور یہ منہج جو اہل حدیث نے بر صغیر میں اختیار کیا ہے، یہ مسلک اور منہج صحابہ کرام کا منہج ہے، تابعین کا منہج ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ اور محدثین کا منہج ہے۔ اسی لیے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب شرف اصحاب الحدیث کے اندر اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اہل حدیث دین کے محافظ اور اس کے پاسبان ہیں۔ اہل حدیث دین کے محافظ اور اس کے پاسبان ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے طائف منصورہ کو دین کا محافظ بنایا اور ان کے مخالفین کی سازشوں سے محفوظ کیا، کیونکہ انہوں نے شریعت مطہرہ کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا اور صحابہ و تابعین کے آثار کی پیروی کی۔ وہ ہر وقت احادیث کو یاد کرتے ہیں، صحراؤں و بیابانوں کا سفر کرتے ہیں اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کو سمجھنے کے لیے بحر پر میں گھستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ حدیث کو چھوڑ کر کسی رائے یا خواہش کی پیروی نہیں کرتے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قولاً و فعلاً قبول کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی حفظ و نقل کے اعتبار سے حفاظت کر کے اس کی جڑ کو مضبوط کر دیا۔ یہی لوگ اس کام کے لائق اور اہل تھے۔ کتنے ہی ملحدین شریعت میں وہ چیزیں ملا دینا چاہتے ہیں جو اس میں شامل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اہل حدیث کے ذریعے شریعت کا دفاع کرتا ہے۔ اہل حدیث شریعت کے ارکان کے محافظ اور اس کی ساکھ کو مضبوط کرنے والے۔ یہ 5ویں صدی ہجری کی بات ہے، آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ بتائیے کہ کس طریقے سے اس مسلک کا اور منہج کا وجود اس زمانے میں تھا، اور اہل علم نے، اہل انصاف نے اور محدثین نے، اس زمانے کے مورخین نے اپنی کتابوں میں اس کی صراحت کی ہے۔ علماء بیٹھے بھی ہیں، جانتے ہیں، معلوم ہے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ محدث بھی تھے اور مورخ بھی تھے۔ انہوں نے بغداد کی تاریخ بغداد کے نام پر، مدینہ السلام کے نام پر ایک ضخیم کتاب لکھی ہے۔ اور اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، جن کا تذکرہ ابھی آیا، جن کی وفات 1176 ہجری ہے، یعنی یہ 12ویں صدی ہجری کے امام ہے، ہندوستان کے امام اور مجدد ہے۔ انہوں نے تو صراحت کی ہے، جن کو آج ہندوستان کے تمام فرقے اہل حدیثوں کے علاوہ سب سے پہلے اپنا امام بناتے ہیں اور امام بنانے کے لیے ان کا نام اچک لیتے ہیں، اچک لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ 4تھی صدی سے پہلے لوگ مسلک اہل حدیث پر تھے، اس کے بعد تقلید کا سلسلہ شروع ہوا۔ تقلید کا سلسلہ 4 صدیوں تک نہیں تھا۔ اسی لیے آپ ائمہ اربعہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس بات کی صراحت کی، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اور اسی نقش قدم پر امام مالک رحمہ اللہ چلے، امام شافعی رحمہ اللہ چلے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چلے، اور سب لوگوں نے اس بات کا برملا اعلان کیا کہ اگر کسی کی بات ماننا ہو، کہیں سے کسی مسئلے کو لینا ہو تو قرآن اور حدیث سے لے لو، ہماری تقلید نہ کرو، ہماری اتباع اور پیروی نہ کرو۔ اسی طریقے سے 8ویں صدی ہجری کے امام اہل حدیث شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو اس مسلک کی بھرپور خدمت کی اور اسی کی خاطر جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال دیے گئے، اسی کی خاطر جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال دیے گئے، اور سانس کے آخری لمحے تک اسی منہج کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ خدمت کرتے رہے۔ وہ لکھتے ہیں اہل حدیث کی تعریف اور اس کے مراد کے سلسلے میں کہ اہل حدیث سے مراد ہمارے نزدیک صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو حدیث کی سماعت یا اس کی تحریر و کتابت یا اس کی روایت کے لیے وقف رہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ اعتراض کیا جب جماعت اہل حدیث نے اپنا نام اہل حدیث رکھا اور اس مسلک کا نام مسلک اہل حدیث رکھا اور یہ دلائل دیے کہ یہ مسلک قدیم زمانے سے موجود ہے، محدثین کا مسلک ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کو اصحاب الحدیث کہا گیا اور محدثین کی فضیلت کا ذکر ان علماء نے کیا ہے، اہل حدیثوں کی فضیلت کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث اور سنت کی حفاظت کرنے والے، اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی فضیلت کا ذکر نہیں کیا ہے، تو شبہ کا ازالہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آج سے 700-800 برس پہلے کیا۔ وہ لکھتے ہیں
کہ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو حدیث کی سماعت یا اس کی تحریر و کتابت یا اس کی روایت کے لیے وقف رہے یعنی محدثین، بلکہ اس لقب اہل حدیث کا مستحق ہر وہ شخص ہے جو حدیث کی حفاظت و معرفت، اس کے ظاہر و باطن کے فہم اور اس کے اتباع میں نمایاں اور ممتاز ہو۔ اسی طریقے سے اس پر اہل قرآن کا لفظ بھی منطبق ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی ادنا خصلت یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے محبت رکھتے ہیں، اس کے معنی و مفاہیم پر بحث اور گفتگو کرتے ہیں، اور ان سے جن واجبات کا انہیں علم ہوتا ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو چاہے وہ عوام الناس کا طبقہ ہو یا اسی طریقے سے دیگر لوگوں کا طبقہ ہو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور اس بنیاد پر وہ حدیث سے محبت رکھتے ہیں، حدیث پر عمل میں پیش رہتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا اور حدیث کا علم ہو جاتا ہے تو کسی کے رائے اور کسی کے قول کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کا خلاصہ کر دیا ہے کہ اہل حدیث اہل اسلام میں ایسے ہیں جیسے دیگر ادیان میں اہل اسلام، دیگر فرقوں میں اہل اسلام ویسے ہی اہل اسلام میں اہل حدیث ہے، گویا کہ یہی اہل اسلام کا یا مسلمانوں کا یا دین کا نمائندہ ہے، ان کی نمائندگی کرنے والے اور ان کی ترجمانی کرنے والے۔ تو یہ قدیم علماء کی صلاحیتیں ہیں جس کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ منہج اہل علم اور اہل انصاف کی نظر میں اور ان کی تحقیقات کے اعتبار سے قرن اول سے لے کر کے بعد کی صدیوں تک نہ صرف ہندوستان بلکہ ملک شام، ملک عراق، ملک مصر اور مکہ اور مدینہ اور جزیرۃ العرب کے اندر موجود رہا ہے، اور ان کو اصحاب الحدیث کے نام سے، اہل السنہ کے نام سے، اہل اثر کے نام سے اور اہل الحدیث کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ اسی لیے آپ کسی کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اور دوسری بات کہ مسلک اہل حدیث اور ان کی خدمات کے سلسلے میں اپنوں اور غیروں نے کیا کہا، اپنوں اور غیروں نے کیا کہا ہے۔ میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک بات یہاں کوٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ علماء نے کیا کہا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے شرح اصحاب الحدیث میں نقل کیا کہ اگر اہل حدیث کی یہ جماعت نہ ہوتی اور یہ لوگ حدیثوں کو جمع نہ کرتے تو اسلام بے نشان ہو جاتا، اسلام کا اس روئے زمین پر کوئی وجود نہیں رہتا۔ آپ اسلام کی شکل میں تصوف دیکھتے، آپ اسلام کی شکل میں مرجئہ کا عقیدہ دیکھتے، آپ اسلام کی شکل میں خوارج کو پاتے، آپ اسلام کی شکل میں باطل فرقوں کو پاتے، معتزلہ کو پاتے اور ان تمام فرقوں کو پاتے جن کا ذکر اور جن کے اوپر قطعاً اہل اسلام نے محدثین نے لگائی ہے۔ اہل حدیثوں کا وجود نہیں ہوتا، اسلام کا وجود نہیں ہوتا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم 3-4 آدمی امام علی ابن مدینی رحمہ اللہ کے دروازے پر تھے۔ علی ابن مدینی امام بخاری کے استاد، وہ فرماتے کہتے ہیں کہ علی ابن مدینی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، نہ ان کے مخالفین انہیں ضرر پہنچائیں گے نہ رسوائی، اس سے مراد میں تو یہ جانتا ہوں کہ تم ہو، یعنی حدیث والے، حدیث کو پڑھنے والے۔ پھر وہ کہتے ہیں دیکھو تجارت پیشہ لوگ تجارت میں، کاریگر لوگ اپنی اپنی صنعت میں، بادشاہ لوگ اپنی اپنی سلطنت پہ مشغول ہیں، مگر تم ہو کہ دن رات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رواج دینے کی دھن میں لگے ہوئے ہو۔ اور یہی اہل حدیث کا عقیدہ، یہی اہل حدیث کا عمل ہے، ان کی کاوش کا یہی لب لباب ہے کہ وہ اس روئے زمین پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رواج دینے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اور درد دینے کے لیے آمادہ اور تیار۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن قتیبہ رحمہ اللہ لکھتے، اسی لیے لکھا کیونکہ یہ منہج حق ہے، منہج اہل سنت ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اہل حدیث سے محبت رکھتا ہو تو سمجھ لو کہ وہ اہل سنت ہے۔ اہل حدیث سے محبت رکھنا یہ سنی ہونے کی نشانی ہے، اہل سنت کی نشانی ہے، صحابہ کے منہج پر چلنے کی نشانی ہے۔ اور جسے اس کے خلاف پاؤ تو سمجھ لو کہ وہ بدعتی، بدعقیدہ اور زندیق ہے، وہ اسلام سے نکل رہا، وہ اسلام کے اصولوں سے اور اسلام کے بنیادی احکام سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصولوں کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق کیا ہے، اس سے گویا کہ وہ خارج ہو رہا۔
اور اسی طریقے سے غیروں نے بھی اس مسلک کے سلسلے میں آج کے موجودہ زمانے میں بھی اور اس سے پہلے قریب کے زمانے میں بھی ہندوستان میں، پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر اس مسلک کی خوبیوں کو اجاگر کیا۔ ان میں شاہ ابو اسحاق لہراوی جو بعد میں اہل حدیث ہوئے، جو اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے، 1234 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، ان کا ایک قول ان کی کتاب نور العینین فی اثبات رفع الیدین سے منقول ہے، جس میں منہج سلف اور عقیدے پر تحریر کردہ کتابوں کے بارے میں انہوں نے خلاصہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ان کتابوں کو، منہج سلف کی کتابوں کو، جب انہوں نے توبہ کیا اور اہل حدیث بھی لکھتے ہیں کہ میں نے ان کتابوں کو دل کا نور اور ایمان کا مامن پایا۔ یہی کتابیں عین اسلام ہیں، سید البشر کے اتباع کی دلیل ہے، دین کی محافظ ہے، انہی سے قسمت کھلتی ہے اور انہی سے آنکھوں کو تراوت ملتی ہے، انہی سے آنکھوں کو تراوت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے عالم عرب کے مشہور عالم علامہ رشید رضا مصری رحمہ اللہ، استاد عبدالعزیز خوری رحمہ اللہ، علامہ منیر دمشقی رحمہ اللہ اور عالم حنفیت کے مشہور اور معروف محقق مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ، مولانا سید رشید احمد ارشد، استاد عربی جامعہ کراچی قاضی محمد عبد الرحمن عثمانی حنفی، ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی اور مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ اور بریلوی مکتب فکر کے قاضی علی عباسی رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے غیر مسلموں میں پنڈت جواہر لال نہرو اور ڈبلو ہنٹر نے اور دیگر محققین اور علماء نے، کتاب نے اس بات کی صراحت کی ہے اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اہل حدیثوں کی خدمات یہ قابل فخر ہیں اور قابل قدر ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، جو مولانا اشرف علی دیوبندی تھانوی کے شاگرد رشید تھے، وہ لکھتے ہیں بر صغیر کے معروف مصنف اور مورخ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت اور اس کی دوسری تحریکوں پر کتاب و سنت کے نقوش چھوڑنے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس تحریک کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مدتوں کا زنگ طبیعتوں سے دور ہوا اور یہ جو خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اب تحقیق کے دروازے اور نئے اجتہاد کا راستہ مسدود ہو چکا ہے، رفع ہو گیا اور لوگ اثر نو تحقیق و کاوش کے عادی ہونے لگے۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے دلائل کی خوب پیدا ہوئی اور قیل و قال کے مقدر گڑھوں کے بجائے حدیث کے اصلی چشمہ مصفہ کی طرف امت مسلمہ کی واپسی۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، غیروں نے اس بات کی صراحت کی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ہی متشدد حنفی عالم دین مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جہاں انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی سوانح لکھی ہے، تو لکھتے ہیں کہ اس بات کو ہندوستان میں بر صغیر میں تسلیم کرنا چاہیے کہ اپنے دین کے اساسی سرچشموں قرآن و حدیث کی طرف توجہ ہندوستان کے حنفی مسلمانوں کی جو پلٹی، اس میں اہل حدیث اور غیر مقلدیت کی اس تحریک کو بھی دخل ہے۔ عمومیت غیر مقلد تو نہیں ہوئی، لیکن تقلید جامد اور اس کا قرآن اعتماد اور اس کا طلسم ضرور ٹوٹ گیا۔ یہ ہندوستان کے اندر جو تقلیدی ذہن تھا اور اندھی تقلید لوگ اپنے ائمہ کی اور اپنے علماء کی کیا کرتے تھے، تو اہل حدیثوں کی خدمات کا اور ان کے علماء کی جہود کا یہ نتیجہ ہے، ان کی یہ دین ہے کہ یہ اندھی تقلید لوگوں کے ذہن سے مٹ گئی۔ اسی طریقے سے معروف حنفی عالم اور کاتب مولانا سید رشید احمد ارشد عربی، استاد عربی جامعہ کراچی بھی اس بابت لکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں حدیث کی تدریس و اشاعت میں ہندوستان میں اہل حدیث کا ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو ائمہ کی تقلید کی مخالفت کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے حنفی علماء میں کتب حدیث کے مطالعے کا شوق پیدا ہوا اور وہ فقہی مسائل کو احادیث کی روشنی میں ثابت کرنے پر متوجہ ہوئے۔ اسی طریقے سے اس فرقے کا وجود علم حدیث کی ترقی کا باعث بنا۔ آج آپ دیکھیے، پہلے جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو یہ اپنے فقہی کتابوں کا حوالہ دیتے تھے۔ آج آپ کسی مسجد میں چلے جائیے، اگرچہ وہ حنفی مسجد ہو یا کسی دوسرے مکتب فکر کی مسجد ہو، تو یہ اہل حدیثوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے فضل سے وہاں پہ لکھا رہتا درس حدیث، اور اگرچہ حوالہ مشکات کا دیا رہتا ہو لیکن حدیث کا حوالہ موجود رہتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، سندن ضعیف ہو یا صحیح ہو، لیکن وہ اس بات کے لیے مجبور ہوئے
کہ اپنی مسجدوں کے باہر اس بات کا بینر لگائیں اور درس حدیث کو کوٹ کریں۔ آخری بات یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان تمام علماء نے، پنڈت جواہر لال نہرو آزادی کے بعد جب پہلے پرائم منسٹر بنے تو وہ پٹنہ صادق پور گئے جہاں علماء اہل حدیث کا خاندان رہتا تھا، صادق پور کے علماء رہتے تھے، تو انہوں نے جا کر کے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہندوستان کی آزادی میں علماء صادق پور کی خدمات کو اگر ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف پورے ہندوستان کے لوگوں کی، تمام جنتا جناردن کی خدمات کو رکھ دیا جائے تو علماء اہل حدیث صادق پور کی خدمات کا پڑھا بھاری پڑ جائے۔ یہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا۔ ڈبل ہنٹر نے اس بات کی صراحت کی کہ یہاں جو جدوجہد آزادی کی چنگاری پھوٹی ہے وہ وہابی علماء کی دین ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات قاضی عدیل عباسی جو بہت ہی بڑے بیرسٹر تھے اور دانشور تھے اور بریلوی مکتب فکر کے نمائندہ تھے، جب ہندوستان آزاد ہوا اور یہاں اندھیرا پھیل گیا، بچوں کو پڑھانے والا، مسجدوں کے اندر دین کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے علماء اہل حدیث کو لے کر کے ضلع بستی اور سدھارتھ نگر کے اندر ایک تحریک چلائی کہ گھر گھر پڑھایا جائے گا سپارہ محمدی، لیکن وہ اپنے بریلوی مکتب فکر پر قائم رہے۔ ان کا بیان ہے، وہ آزادی سے پہلے تھے، مولانا ثناء اللہ مظفری کے زمانے میں، وہ کہتے ہیں کہ آزادی سے پہلے ہندوستان انگریزوں کے ظلم سے جوجھ رہا تھا اور دوسری طرف مسلمانوں کے خلاف، ان کے دین کے خلاف یلغار ہو رہا تھا، قرآن کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جا رہی تھی، رنگیلا رسول جیسی نام کی کتاب لکھی گئی تھی۔ کہا اگر شام ہوتے ہوتے کوئی آدمی دین کے خلاف کوئی کتاب لکھتا، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا، اسلام کے خلاف اعلان کرتا، تو دوسرے دن صبح ہونے سے پہلے اگر ہندوستان کی سرزمین میں اس کا کوئی جواب دینے والا ہوتا، اس کی کوئی تردید کرنے والا ہوتا، تو فخر جماعت شیر پنجاب حضرت مولانا ثناء اللہ مظفری رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، جو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے پہلے ناظم اعلیٰ تھے۔ سب سے پہلے وہ اس کتاب کو چھاپتے اور پورے ہندوستان کے اندر اسے پھیلاتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ مسلک بہت قدیم ہے، یہ بہت عظیم ہے، اور اس کا منہج اور عقیدہ قرآن سے اور ڈائریکٹ حدیث سے مستفاد اور مستنبط ہے۔ صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، محدثین نے اس پر عمل کیا ہے، تابعین نے اس پر عمل کیا ہے، ائمہ نے اس پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ گھبرائے نہیں، ہم اور آپ شکوک اور شبہات کے حوالے سے اپنے ذہنوں کے اندر کوئی ایسی بات نہ پیدا کریں کہ ہم ایک صدی دو صدی کی پیداوار ہیں۔ یہ جب سے ہے، جب سے اسلام قائم ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ مسلک اہل حدیث کو اختیار کریں، اسے پڑھیں، اور اللہ نے زندگی کا جو قیمتی وقت ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس منہج کی اور اس مسلک کی اور اس مسلک حقہ اور طائف منصورہ کی خدمت میں اور اس کی نشر اشاعت میں لگائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔ ہمارے جو علماء میدان عمل میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور مزید انہیں ایمان کے ساتھ صحت و عافیت پر دنیا کے اندر قائم اور دائم فرمائے۔